گندم کا ایک پیمانہ 1 سکے کا. نفرمون 30 پیمانے گندم. اگلا شخص. گندم کا ہر ایک پیمانہ 3 سکے کا. 3 سکے؟ 3 سکے عام لوگوں کے لیے صرف 1 سکے میں، بعض کو بالکل مفت. لیکن برائے ماں بہت 30 سکے، یہ سب کیا ہے؟ تو قحط اور غذائی قلت پر قابو پانے کے لیے سرمایہ کہاں سے مہیا کیا جانا چاہیے؟ ضرورت مندوں کی جیبوں سے یا دولت مندوں کی تجوریوں سے؟ تم مابعد کو دیگر اغنیا سے ملا رہے ہو. آپ سے بھی دوسروں کے برابر ہی قیمت دی جا رہی ہے، البتہ سرمایہ داروں کے برابر قیمت. اگر آمون غنی ہے تو اس سے آپ کو کیا مطلب ہے؟ آپ کو تو چاہیے کہ مابعد کے خادمین کو کم قیمت پر گندم فروخت کرے. آپ کو یہ سب کچھ آمون کا عطا کردہ ہے؟ ہاں بالکل. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ یوزارسیف اور اس کے خدا کی بدولت ہے، نہ کہ آمون کی. آمون تو خود اپنے کہنوں کا پیٹ نہیں پال سکتا. یعنی معبد کے 3000 خادموں کے لیے ہمیں 9000 سکے دینے ہوں گے. آپ حساب میں تو کافی ماہر معلوم ہوتے ہیں جناب کبونی. معبد یہ قیمت تو ہرگز ادا نہیں کرے گا اور نہ ہی کبھی یوزارسیف کے آگے گھٹنے ٹیکے گا. چلو چلیں. چلو چلو. اگلا شخص. آگے جاؤ. کیا ہوا؟ جلدی آگے بڑھو. آگے کیوں نہیں آ رہے؟ آگے جاؤ، آگے بڑھو بھائی. جلدی آگے جاؤ نا. تم انہیں جانتے ہو؟ نہیں، میں نہیں جانتا. نام کیا ہے تمہارا؟ میں ہویا ہوں، فرزند ہرددہ. میں تیامینی ہوں، والد کا نام بینگی. تاما، والد کا نام قواتما. یہ نام تو پھر اس میں نہیں. آپ یا تو کسی کے غلام ہیں یا کسی کے زیر کفالت. جی ایسا ہی ہے. ہم جناب پوتیفار اور بانو زلیخا کے خدمتگار ہیں. ہم مجبور ہیں. آپ کا حصہ صرف آپ کے ارباب اختیار ہی آ کر لے جا سکتے ہیں، ہم آپ کو نہیں دے سکتے. دیکھیے ہمارے ارباب بھی ضرورت مند ہے، ورنہ وہ ہمیں یہاں کبھی نہ بھیجتے. آپ بس اس دفعہ ہمیں گندم دے دیں، ہم وعدہ کرتے ہیں آئندہ یہاں پھر گئے. یہ جناب یوزارسیف کی ہدایت ہے. اگر آپ کے ارباب آپ کا پیٹ نہیں پال سکتے تو آپ کو آزاد کیوں نہیں کر دیتے؟ آزاد کردہ غلاموں کی کفالت کی ذمہ داری حکومت کی ہوگی، جبکہ غلام اپنے ارباب کی زیر کفالت شمار ہوں گے. یا تو آپ کے ارباب خود گندم لینے یہاں آئیں، یا تو آپ لوگوں کو آزاد کر دیں تاکہ آپ لوگ خود مفت گندم حاصل کر سکیں. اگر ہم آزاد ہو جائیں تو ہمیں گندم مل جائے گی، بشرط یہ کہ آپ کے پاس آزادی کی سند ہو. تب آپ حکومت کے غلام شمار کیے جائیں گے اور حکومت آپ کو گندم فراہم کرنے کی پابند ہوگی. ٹھہریے، ادھر آئیے. اس بار تو آپ کو تھوڑی گندم مفت دی جا رہی ہے، اگلی بار یا تو ارباب کے ساتھ آئیں یا آزادی کے پروانے کے ساتھ. خداوند آپ کو اور جناب یوزارسیف کو اپنی حفاظت میں رکھے. ہر فرد کو 10 پیمانے گندم مفت دے دیں. جائیں، جلدی آئیں. اب لوگوں کا آمون پر وہ پہلے جیسا ایمان نہیں رہا. دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ خالی ہاتھ لوٹے ہو. یوزارسیف نے حکم دیا ہے کہ ثروت مندوں اور قائنوں سے 3 گنا زیادہ قیمت وصول کی جائے. لوگوں کے سامنے ہماری تحقیر کی گئی ہے اور ہمارا مذاق اڑایا گیا ہے. کیا معلوم تھا کہ ایک دن گندم سونے سے بھی زیادہ گرا قیمت ہو جائے گی. اس وقت اس کی قسمت اس کا ساتھ دے رہی ہے. میں بھی اگر اس کی جگہ ہوتا تو دشمن کو ایک لمحے کو بھی چین سے نہ بیٹھنے دیتا اور اس موقع سے زیادہ فائدہ اٹھا. اب ہم کیا کریں؟
माबद के हजारों खादमीन को खाना चाहिए। ये वक्त जंग है और जंग में मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। फिल वक्त इक़्तिदार यूज़ारसीफ के पास है, लिहाजा हमें समझौता करना ही पड़ेगा। लेकिन हमें शिकस्त कबूल नहीं करनी चाहिए। यूज़ारसीफ यही तो चाहता है। अगर जुबान का इख्तियार कारगर साबित न हुआ तो मजबूरन हमें तलवार की जुबान इस्तेमाल करनी पड़ेगी। हमें कसरे अखनातून जाना होगा और उनसे कहत के मुतालिक बात करना होगी और उनसे ये मुतालबा करना होगा कि वो माबद को मुफ्त या कम कीमत पर गंदम फराहम करें। जाओ और अखनातून से कहो कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। बस इतना ही? किसी के ज़ेर कफालत गुलामों को गंदम नहीं दी जाएगी। ये भी उन्होंने हम पर रहम खाकर मुफ्त दी है। और अगर आजाद हो जाएं तो फिर उस सूरत में हुकूमत हमारी जरूरियात पूरी करने की पाबंद होगी, क्योंकि फिर हमारा शुमार जरूरतमंदों में हो जाएगा। मेरे साथ आओ सब लोग। मैं जाकर बागबान को बुलाता हूँ। ये पुतीफार की मोहर है और कोई भी इसे रद्द नहीं कर सकता। बानो, लेकिन हम आजाद नहीं होना चाहते। हमें आपकी गुलामी अजीज है बानो। हमने तो सिर्फ वही बताया था जो मामूरीन ने हमसे कहा। मुझे किसी की हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं। बेहतर है आप लोग भी इस गम कदे में अपनी उम्र मजीद जाया मत करें। जाइए, आप लोग आज से आजाद हैं। ये लें, ये आपकी आजादी की सनद है। कोई भी आप पर ना एतराज कर सकता है और ना ही आपको आपके हक से महरूम कर सकता है। लेकिन हम आपको छोड़ना नहीं चाहते बानो। आपका हम पर हक है, हम आपको कैसे छोड़ दें? आपके पास इसके सिवा कोई चारा भी नहीं। अगर यहाँ रहेंगे तो भूख से मर जाएंगे। लेकिन आप तन्हा जिंदगी कैसे गुजारेंगे? बानो, कहत और भूख का खतरा तो आपको भी लाहक है। अब आपके खाने के लिए भी यहाँ कुछ नहीं बचा है। अभी कसर में बहुत सी कीमती अशिया मौजूद हैं जिन्हें फरोख्त करके गंदम मुहैया की जा सकती है। ये लो। क्या हुकूमती ज़खायर में मेरा कोई हिस्सा नहीं होगा? जाओ, उम्मीद करती हूँ कि अच्छी जिंदगी का आगाज करूंगी। आपको खुदाओं का वास्ता, हमें यूं मत निकालिए बानो। जाओ, कसरे जुलेखा के रंजो गम से निजात पालो। बानो, हम आपके गुलाम हैं। हम अपने अरबाब को कैसे ना छोड़ दें? बस कभी कभार मुझे याद कर लेना। हमें आपकी आदत हो गई है बानो। हम आपके बगैर कैसे रहेंगे? तुम लोग भी बहुत याद आओगे। जाओ जाओ, चले जाओ। बानो, हम बचपन से आपके पास रहे हैं बानो। अब हम कहाँ जाएंगे? सुना नहीं मैंने क्या कहा है? चले जाओ। हमारी बात तो सुनो। बानो, जरा सुने तो। अपने खादिमों को यूं तो मत निकालिए। बानो, दरवाजा खोलिए। बानो, हम आपको तन्हा कैसे छोड़ सकते हैं? हम आपको तन्हा कैसे छोड़ दें? तुम लोगों के लिए अब यहाँ कोई जगह नहीं। चले जाओ। मैं तन्हाई को ज्यादा तरजीह दूंगी। कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। वो अब हमें कबूल नहीं करेंगे, हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। क्या वाकई चले यहाँ से? देख तो रही हो, इन्हें अब हमारी जरूरत नहीं रही, बिल्कुल जरूरत नहीं रही।
آخر ایسی بھی کیا افتادہ پڑی جو آخ مہو ملاقات کے متقاضی ہیں؟ کہیں گندم کی قلت نے انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور تو نہیں کر دیا؟ یقیناً ان 2 سالوں میں ان کے گندم کے ذخائر ختم ہو چکے ہوں گے. میرے خیال میں یہ بہتر ہوگا کہ جناب یزارسیف بھی یہاں موجود ہوں، وگرنہ اس خبیث آخ مہو سے ہم اکیلے نہیں نمٹ سکتے. جناب یزارسیف کو بلاؤ. میں کہاں جا کر پناہ لوں؟ میں کہاں جاؤں؟ ان بے نور آنکھوں کا کیا کروں؟ یوسف تم کس قدر بے وفا، کتنے سنگ دل ہو. میں تمہارے خدا سے تمہاری شکایت کروں گی. دیکھو تم نے میری کیا حالت کر دی ہے. مجھے اس خالی نظر سے وحشت ہوتی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے. تم بھی بتاؤ میں کدھر جاؤں؟ کہاں پتہ لوں؟ یہ رسمی جوابندی نہیں ہے، یہ رسم عاشقی نہیں ہے. یہ بے بسی، یہ تنہائی کب تک؟ تمہاری طرف سے یہ بے رخی، کتنا روؤں، کتنا گڑ گڑاؤں. اب تو میری آنکھوں نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا. کب تک انتظار کی اذیت سہوں؟ تمہارا قصور بھی نہیں. بھلا تمہیں میری حالت انسان کی کیا خبر؟ اگر خبر ہوتی اور پھر بے رخی دکھاتے تو قصوروار ہوتے، لیکن تمہیں کیا معلوم؟ تم تو یہی سمجھ رہے ہوگے ثروت مند زلیخا ناز و نیم میں غرق خوش و خرم زندگی پسند کر رہی ہوگی. ویسے تم اسے یاد کیوں کرنے لگے جس نے پرسوں تمہیں زندان میں ڈالا اور اذیتیں پہنچائی؟ مجھے تو اسی بات پہ کہ تم نے مجھے سزا نہیں دی تمہاری شکر گزار ہونا چاہیے. باوجود ان تمام تہمتوں، سازشوں اور خیانت کے جو میں نے تمہارے خلاف کی ہے، یہ کیسی بے جا توقع ہے نا. میں تم سے جوان مردی، محبت و وفاداری کی توقع رکھتی ہوں. امید کرتی ہوں کہ تم ہمیشہ دشمنوں کے شر اور زمانے کے سرد و گرم سے امان میں رہو. لیکن زلیخا ہرگز نا امید نہیں ہوگی.
अब तक मैंने तुम्हारे फिराक में जिंदगी गुजार दी, आज के बाद तुम्हारे इंतजार में गुजार दूंगी। हमेशा तुम्हारे इंतजार में गुजार दूंगी, इंतजार में गुजार दूंगी।